بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میت عامل کے 10ویں سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ واللام للاختصاص نحو الجل للفرس وللزیادۃ نحو رادف لکم ای رادفکم وللتعلیل نحو جئتک لاکرامک وللقسم نحو للہ لا یؤخر الاجل للمعاقبۃ نحو لازم الشر للشقاوۃ۔ اور اس کے بعد جو ہے ترکیبی قواعد کو استعمال کرنا اور ساتھ ہی ترکیب ہے۔ تو اس عبارت کے اندر جو ہے یہ نئے قاعدے استعمال نہیں ہو رہے تھے بلکہ پرانی جو پیچھے گزر گئے تو وہی استعمال ہو رہے تھے، تو اس لیے ان قواعد کو نہیں لکھا گیا۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے واللام للاختصاص، یعنی واللام کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ واو استئنافیہ ہے، کیونکہ پیچھے قاعدہ یہ گزر چکا ہے کہ جو جملے کے شروع میں آنے والی واو جو ہوتی ہے واو استئنافیہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو اللام، تو اللام یہ معرفہ ہے، اور کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور اسم بھی ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، تو یہ ہوا معرفہ۔ اور اس کے بعد جو للاختصاص جو آ رہا ہے تو یہ ہے جار مجرور۔ تو قاعدہ یہ تھا کہ کلام کے شروع میں اگر معرفہ اور اس کے بعد جار مجرور ہو تو وہاں پر جو ہے جو معرفہ ہوتا ہے اس کو مبتدا بنایا جاتا ہے، تو جو جار مجرور کو اگر اس کا ساتھ یہ بھی شرط تھی کہ جو جار مجرور ہے اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، تو اس کا جو متعلق یہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اب اس کو کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے کسی افعال عامہ میں سے کسی کے متعلق کر کے۔ تو اب اس کے بعد واللام یہ تو بن گیا مبتدا للاختصاص، یہ جار مجرور مل کر اس کو کیا بنائیں گے؟ تو آگے اس کے بعد بھی کلمات دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے وللزیادۃ، اسی طرح آگے آ رہا ہے وللتعلیل، اس طرح آگے وللقسم، اور اس طرح آگے آ رہا ہے وللمعاقبۃ۔ اور اس حوالے سے کہتا یہ تھا کہ ایک ہی جو مبتدا ہے اس کی کئی خبریں آ سکتی ہیں، تو وہ عام ہے کہ وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، یعنی حرف عطف کے ذریعے کئی بھی خبریں جو آ سکتی ہیں مبتدا کی وہ جار مجرور بھی ہو سکتی ہیں، اور جو ہے یہ مفرد بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر جار مجرور کی صورت میں یہ بھی قاعدہ پیچھے گزر گیا تھا۔ اب للاختصاص یہ جار مجرور مل کر اس کو کیا بنائیں گے؟ تو یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اس حوالے سے بھی قاعدہ یہ پیچھے گزر گیا کہ جار مجرور کا جب جار مجرور پر عطف ہو تو ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو جار مجرور مل کر جو ہے یہ معطوف اور معطوف علیہ ان کو بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ للاختصاص جو آ رہے ہیں ان کو معطوف علیہ بنایا جائے گا۔ آگے جو آ رہے ہیں واو عاطفہ للزیادۃ جو ہے یہ جار مجرور مل کر معطوف اول، اس طرح للتعلیل یہ ثانی، اور اسی طرح للقسم یہ بن جائے گا ثالث، اور للمعاقبۃ یہ رابع۔ تو اب یہ معطوف اپنے تمام معطوفات سے مل کر اس حوالے سے بھی قاعدہ پیچھے گزر گیا ہے کہ جو ہے اگر پیچھے قاعدہ گزر گیا کہ ان کو بناتے ہیں ظرف مستقر، اگر جو ہے یہ معطوف اپنے معطوف جو ہوتا ہے یہ یعنی جار مجرور کی صورت میں جب ایک دوسرے پر عطف ہو رہا تو اس صورت میں جو ہے معطوف اپنے تمام یعنی معطوف علیہ جو ہے یہ معطوف سے مل کر پیچھے متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو وہاں پر اس کو ظرف مستقر بناتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر پیچھے نہیں تھا تو اس لیے اس کو بنا رہے ہیں ظرف مستقر۔ ظرف مستقر کس کے بنائیں گے؟ تو یہ ثابتہ تن کے بھی بنا سکتے، ثابتہ جو ثابتن کے بھی بنا سکتے اور ثابتہ تن کے بھی بنا سکتے۔ اس حوالے سے پیچھے قاعدہ گزر گیا کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ لام جو ہے یہ حرف ہے، حروف معانی اور جو معانی اور مبانی ہوتے ہیں وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے ثابتہ جو ثابتن بھی نکال سکتے ہو ثابتہ تن بھی، کیونکہ جب خبر اس حوالے سے بھی قاعدہ گزر گیا کہ جب خبر جو ہے یہ مشتق ہو تو اس کا پیچھے جو مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو یہ خبر مشتق ہے یعنی اس میں فاعل ہے تو اس لیے جو ہے اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، کیونکہ اکثر طور پر جو ہے یہ یہاں پر جو ہے یہ ثابتۃ نکالتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر ہم بھی جو ہے یہ ثابتۃ نکال لیتے ہیں۔ تو ثابتۃ یعنی مؤنث کا جو متعلق یعنی افعال عامہ میں سے جو مؤنث ہے وہ نکالتے ہیں یعنی ثابتۃ، تو وہ ہم بھی نکال لیتے ہیں۔ تو ثابتۃ اس میں فاعل ہے، اس میں ہی اس کا فاعل، یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا خبر، تو یعنی اس میں فاعل اپنے فاعل، اور یہ بھی حوالے سے قاعدہ گزر گیا پیچھے کئی بار جو ہے یہ گزر چکا ہے کہ جو صیغہ صفت ہوتے ہیں یہ ان کی ڈائریکٹ ترکیب نہیں ہوتی، تو یہ سارا مل کر جو ہے یہ بن جائے گا خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں۔ اس کے بعد نحو الجل للفرس، اس حوالے سے بھی قاعدہ جو ہے یہ پیچھے گزر گیا نحو کے حوالے سے، اس لیے یہاں پر وہ ترکیب نہیں کریں گے، یعنی نحو الجل للفرس کے نحو کے حوالے سے قاعدہ یہ تھا کہ یہ مضاف اور استعمال ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی آئے گا یہ خاص طور پر شرح میت عامل کے اندر یہاں پر یہ خبر بنتا ہے، اگرچہ وہ مفعول بھی والا بھی احتمال ہے لیکن کیونکہ زیادہ تر اس کو خبر بنایا جاتا ہے تو کیونکہ رفع بھی اس پر پڑھا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ اس کو خبر بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مراد لفظ کہہ کر جو ہے یہ بنایا جاتا ہے دوسرا مضاف الیہ، کیونکہ نحو جو ہوتا ہے یہ اسم کی طرف یعنی اس مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے، جملے کی طرف یہ مضاف نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر مجبوری ہے کہ وہاں پر جو اس کا مابعد ہوتا ہے اس کو مفرد کی طویل میں کیا جاتا ہے، تو یہ بھی قاعدہ پیچھے گزر گیا ہے۔ تو اب جو معنی کے اعتبار
اعتبار والی ترکیب وہ کرتے ہیں الجل للفرسی. تو الجل جو ہے یہ مبتدا، یہ نکرہ، یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ معرب باللام ہے، کیونکہ الف لام آ رہا ہے، اور یہ اسم بھی ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. تو یہ ہو گیا جو ہے یہ معرفہ. اس کے بعد للفرسی یہ جار مجھول کہتا ہے، یہ تھا پیچھے گزر بھی ہے. جس جلو جو یہ مبتدا بن جائے گا للفرسی، یہ متعلق اس کو کر کے ثابتن کے، تو یہ بن جائے گا ثابت اس میں فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. اور اسی طرح آگے نحو رادف لکم، اس کی بھی دو ترکیبیں ہوتی ہیں، ایک تو مراد لفظ والی کہ رادف لکم مراد لفظ کہا جائے اس اعتبار سے، اور دوسری جو ہے علاقے یعنی معنی والی. تو معنی والی کر لیتے ہیں رادف لکم رادف فعل. تو اب اس کا جو آگے اس کے آ رہا ہے لام، یہ زیادہ ہے، اور کم جو ہے یہ اس حوالے سے پیچھے بھی زیادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کلام سے نکال بھی یعنی گرا بھی دیا جائے، حذف بھی کر دیا جائے، تو اس کے مفہوم کے اندر کوئی فرق نہ پڑے، تو یہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ زیادہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس حوالے سے کہتا پیچھے بھی شاید ذکر کر دیا گیا کہ جو زیادہ ہوتے ہیں ان کو متعلق نہیں کرتے بلکہ ان کو چھوڑ دیتے. اس کی وجہ یہ ہے نہ ان کو متعلق کرنے کی، کیونکہ جو فعل جو ہوتے ہیں حروف جار، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیچھے فعل یا معنی فعل یا شبہ فعل جو ان کے معنی کو اٹھا کر کھینچ کر تک اپنے مقصود جو اپنا مدخول اس تک پہنچاتے تھے. یہاں پر جو زیادہ یہ تو پہنچا نہیں رہے ہوتے تھے، جب پہنچا نہیں رہے ہوتے یعنی جو ان کا مقصد تھا وہ یہاں نہیں ہوتا کہ پورا نہیں کر رہے ہوتے، تو اس لیے پھر ان کو زیادہ کا کہہ کر جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پر لام زیادہ اگر کم جو آ رہا ہے یہ مفعول بھی ہے. تب اس کا فاعل کیا، اس حوالے سے بھی کہتا یہ تھا کہ یہ دو ہے فعل ماضی کے دو سے، جن کا کبھی اندر فاعل ہوتا کبھی باہر ہوتا. تو اس کا فاعل ہے بعض، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت ہے، تو آگے اس کا فاعل آ رہا ہے بعض، قرآن پاک کی آیت ہے، تو وہ بعض اس کا بن جائے گا فاعل. اب اپنے فاعل جو یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل ہو جائے گا. اس طرح جو آگے رادفہ کم، تو اس کی بھی اسی طرح ہی ترکیب ہوگی، اور اس کا فاعل جو ہے بعض ہوگا، یہ مل کر جملہ فعلیہ. اور دوسری یہاں پر یہ بھی ترکیب ہو رہی ہے کہ رادف لکم جو آ رہا ہے مبدل منو بنا دیا جائے یا مبین، اس کے بعد ای تو بعد آگے رادف لکم جو آ رہا ہے وہ اس کو بنا دے بدل یا جو ہے عطف بیان. تو اس حوالے سے بھی کہتا یہ تھا کہ ای کے حوالے سے کہ اس کا ما قبل مفرد ہو ما بعد مفرد ہو، تو وہاں پر دو ترکیبیں ہوتی ہیں، یہ بھی کی جا سکتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نحو جئتک الاکرامک، تو یہ اکرامک جو آ رہا ہے اس کی نحو والی یعنی مثال والی خبر والی تو وہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ کئی بار گزر گئی پیچھے. آگے اس کے بعد ہے یہ معنی کے اعتبار والی یعنی جئتک الاکرامک، اس کے بعد جئت فعل تاز میں اس کا فاعل، تو یہ بھی کہتا پیچھے گزر گیا کہ یہ ان 12 صیغوں میں سے جن کے ساتھ ہمیشہ ضمیر بارز کی صورت میں فاعل ہوتا ہے. اس کے بعد قاف ہے، تو یہ ضمیر کون سی، اس حوالے سے بھی کہتا گزر گیا پیچھے. آگے اس کے بعد لام جار اکرامک، یہ مصدر ہے، مصدر کے 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی کہتا پیچھے گزر گیا. آگے کاف ضمیر آ رہی ہے، یہ کون سی ضمیر ہے اس کے ساتھ، یہ بھی پیچھے گزر گیا. اب یہ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر اس کو صرف لاغ بنائیں گے، یہ بھی پیچھے کہتا گزر چکا. تب یہ جو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، یعنی فعل فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے نحو للہ لا یؤخر الاجل، تو نحو یہ تو کئی بار کہتا جو ہے یہ گزر چکا ترکیب، اس لیے یہاں پر اس کی ترکیب آگے بھی جس طرح آگے عبارت آئے گی نا، اس طرح قول جو قولی تعالی والی آتی ہے یا اسی طرح یہ آتی نحو والی، تو یہ بار نہیں کی جائے گی. آگے جتنی بھی عبارتیں آئیں گی یہاں تک یہ ہے تو یہ آئیں گے، تو وہاں جو ہے ان کی ترکیب جو ہے نہیں کی جائے گی نا. تو آگے ہے للہ لا یؤخر الاجل، تو اس کی کر لیتے ہیں معنی کا اعتبار والی. تو للہ یہ جار مجرور مل کر اس حوالے سے قاعدہ بھی پیچھے گزر گیا ہے کہ جو حروف قسم ہوتے ہیں ان کے جو جواب قسم یعنی یہ جو ہوتے ہیں ان کا جو متعلق ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے، یعنی یہ متعلق ہوتے ہیں اقسم کے. تب للہ جار مجرور مل کر یہ اقسم کا بن جائے گا متعلق، اقسم فعل اور اس کے اندر فاعل آنا ہے، اور اس حوالے سے قاعدہ پیچھے گزر گیا ہے کہ ان کے اندر ہمیشہ فاعل ہوتا ہے. تو یہ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. انشائیہ کیوں ہو گیا، اس حوالے سے پیچھے قاعدہ گزر گیا ہے. یہاں پر با جو قسم کی تھی وہاں پر جو ترکیب کی گئی تھی وہاں پر جی اس کی وجہ بیان کی گئی ہے. اور اس کے بعد لا یؤخر الاجل، تو لا یؤخر جو ہے یہ فعل مجہول ہے، اور اس کے بعد اجل جو آ رہی ہے نائب الفاعل ہے. تب یہ جو نائب الفاعل اپنے اس حوالے سے لا یؤخر والا جو قاعدہ یہ بھی گزر گیا ہے کہ یہ فعل مضارع کے ان 2 صیغوں میں سے ہے کہ جن کا کبھی فاعل اندر ہوتا کبھی باہر ہوتا ہے، یہ بھی قاعدہ گزر گیا تھا. الاجل جو آ رہی ہے اس کا بن جائے گا نائب الفاعل، یہ مل کر جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا.
اور اس کے بعد ہے لازمہ شر للشقاوتی، تو اس کی ترکیب جو ہے ناو والی تو نہیں کریں گے لیکن معنی والی کر لیتے ہیں، لازمہ شر للشقاوتی، تو لازمہ فعل ہے تو اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ بھی ایک قاعدہ ذہن میں رکھنا کہ جو ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں نا فعل، اگر یہ شروع کلام میں یعنی کلام کے شروع میں آ رہے ہو نا تو اس وقت ان کا فاعل جو ہوتا ہے اور وہ ہو بھی ان جو صیغوں میں سے جن کا کبھی اندر فاعل ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، تو ان کا جو فاعل ہوتا ہے نا یہ اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ باہر آ رہا ہے تو اس کے اندر جو ضمیر وغیرہ نہیں نکالی جاتے لیکن بعد میں آ جاتا ہے، یہ اکثر طور پر ایسا ہو، لیکن بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر درمیان میں آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر اندر ہوتا ہے باہر نہیں ہوتا، یہ اکثری قاعدہ ہے، کلی قاعدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر لازمہ جو فعل ہے اس میں ہوا ضمیر تو اس لیے اس کا فاعل اس کے اندر ہے۔ آگے اشرہ، تو اشرہ یہ کیا بنے گا، تو یہ مفعول بھی ہے، کیوں نہیں بنے گا، تو اس کی وجہ پیچھے گزر چکی ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی بظاہر جو صورت دوسری جو منصوبات ہے بنانے والی تو وہ نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے یہ بن جائے گا مفعول بھی۔ اگر الشقاوۃ یہ جار مجرور یہ بن جائے گا ظرف لا، تو اس حوالے سے بھی کہتا گزر گیا لام کا کیا عمل ہے، یہ کس پر داخل ہوتا ہے، یہ سارا کچھ قاعدے پیچھے گزر گیا۔ تو اب یہ جار مجرور مل کر جو ہے ظرف لا کیوں بنائیں گے، اس حوالے سے بھی کہتا جو ہے گزر گیا۔ اب اس میں جو فعل اپنے فاعل اور ظرف لا اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لا سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ وجوہ اعراب ہے اور ترجمہ ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے واللام، تو لام کیوں مرفوع ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے، یعنی ابتدا اس کا عامل جو ہے وہ ابتدائے معنوی ہے جس نے اس کو رفع دیا۔ اور اس کے بعد للاختصاص، تو اختصاص مجرور کیوں ہے، جار کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد نحو جو آ رہا ہے یہ مرفوع کیوں ہے، یہ ابتدائے معنوی یعنی خبر ہونے کی وجہ سے۔ الجلو یہ کیوں مرفوع ہے، تو یہ مبتدا ہونے یعنی ابتدائے معنوی کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، یعنی جو اس کا عامل ہے جو اس کو رفع دے رہا ہے وہ ابتدائے معنوی۔ اس کے بعد للفرس، فرسی مجرور کیوں ہے، جار کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد زیادت، زیادت کیوں مجرور ہے، تو یہ بھی جار کی وجہ سے۔ آگے نحو کیوں ہے، تو یہ خبر کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے بعد جو آ رہا ہے رادفہ کم، تو رادفہ کے بعد آگے اس کا بعض جو فاعل تھا وہ مرفوع ہے کیونکہ وہ فاعل ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کا عامل ہے رادفہ تو وہ معمول ہے۔ اور اس کے بعد کم ضمیر، تو یہ محل نصب میں کیوں ہے، کیونکہ یہ مفعول ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جو ہے للتعلیل جو آ رہا ہے یہ کیوں مجرور ہے، یہ جار کی وجہ سے۔ نحو کیوں مرفوع ہے، تو یہ خبر ہونے کی وجہ سے۔ اس طرح جئتک میں جو ضمیر آ رہی ہے جو اس کا فاعل بن رہا ہے تو وہ کیوں محل رفع میں، کیونکہ وہ فاعل بن رہی ہے۔ اس کے بعد کاف ضمیر یہ کیوں ہے محل نصب میں، کیونکہ یہ مفعول بھی بن رہی ہے۔ اس کے بعد اکرامی، تو اکرامی کیوں مجرور ہے، جار کی وجہ سے۔ کاف ضمیر آگے آ رہی ہے وہ کیوں محل جر میں ہے، تو وہ ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اکرام مصدر کی جو آ رہا ہے مضاف ہے تو اس کی وجہ سے۔ آگے للقسم جو آ رہی ہے یہ مجرور کیوں، جار کی وجہ سے۔ نحو کیوں یہ کیوں ہے مرفوع ہے، تو یہ ابتدائے معنوی یعنی خبر ہونے کی وجہ سے۔ للہ میں لام جو للہ میں جو اللہ اسم جلال یہ مجرور کیوں، جار کی وجہ سے۔ لا یؤخر الاجل، اجل کیوں مرفوع ہے نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کا عامل جو لا یؤخر۔ اور اس کے بعد للمعاقبہ، تو للمعاقبہ یہ کیوں مجرور ہے، جار کی وجہ سے۔ نحو جو آ رہا ہے یہ مرفوع کیوں ہے، یہ ابتدائے معنوی یعنی خبر ہونے کی وجہ سے۔ آگے لازمہ شرع، تو لازمہ کے اندر ہوا ضمیر یہ محل رفع میں کیوں ہے، کیونکہ یہ فاعل بن رہی ہے۔ اور اس کے بعد لا شرع یہ منصوب کیوں ہے، کیونکہ یہ مفعول بھی بن رہی ہے۔ اور اس کے بعد مفعول بھی بن رہا ہے۔ اور اس کے بعد للشقاوۃ مجرور کیوں ہے، تو یہ ہے جو ہے یہ مجرور ہونے کی وجہ، یعنی جار جو پیچھے آ رہے لام اس کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ترجمہ ہے کہ جو سب سے پہلے عبارت تھی کہ واللام اختصاصی ولزیادتی وللتعلیل یہ والی، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور لام اختصاص کے لیے اور زیادہ کے لیے اور تعلیل کے لیے اور قسم کے لیے اور معاقبہ کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد الگ الگ ترکیب جو تھی نحو الجل للفرسی والی، دو ترکیبیں تھی۔ پہلی ترکیب کے مطابق اصل بات یہ بنے گی مثال نحو الجل للفرسی، تو ترجمہ یہ بنے گا اس کی مثال، یعنی لام برائے اختصاص کی مثال الجل للفرسی کی مثال ہے۔ اور دوسری کا الجل للفرسی والی کہ اس کو الگ جو معنی کے اعتبار ہے یہ بنے گا کہ جھول جو ہے یہ فرس کے لیے، جھول فرس کے لیے یعنی گھوڑے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے آ رہا ہے نحو رادف لکم کہ جو پہلی ترکیب اس حساب سے ترجمہ میں اصل بات یہ بنے گی مثال نحو رادف لکم، یعنی اس کی مثال، یعنی جو ہے یہ لام برائے زیادہ کی مثال رادف لکم کی مثال ہے۔ تو رادف لکم کا ترجمہ یہ ہے کہ بعض نے یعنی جو معنی کے اعتبار جو ترکیب کی گئی تھی لام زیادہ ہے، تو اس حساب سے جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض نے تمہارا پیچھا کیا۔ تو آگے اس کے بعد ای کے بعد رادی
فاکم، اس کا بھی یہی ترجمہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے نحو جئتک لاکرامک، تو اس کا جو ہے پہلی ترکیب کے مطابق یعنی مثال والی، تو اس حساب سے اصل بات یہ بنے گی مثال نحو جئتک لاکرامک، کہ اس کی مثال یعنی با برائے تعلیل کی مثال ہے، جئت لاکرامک کی مثال ہے۔ اور اس کے بعد معنی والی کہ جئتک لاکرامک، یہ جو ترکیب دوسری کی گئی اس حساب سے ترجمہ یہ بنے گا کہ میں تمہارے پاس آیا تمہاری عزت کرنے کے لیے، یعنی تمہاری عزت کرنے کی وجہ سے میں تمہارے پاس آیا۔ تو اب جو ہے آگے اس کے بعد نحو للہ الاخر الاجل، اس کی دو ترکیبیں تھی، پہلی ترکیب میں ترجمہ بنے گا اور اصلی بات یہ ہے کہ مثال نحو للہ الاخر الاجل، ترجمہ میں بنے گا اس کی مثال یعنی برائے جو ہے نا با برائے قسم کی مثال للہ الاخر الاجل کی مثال ہے۔ اور دوسرے للہ الاخر الاجل والی جو ترکیب کی گئی تھی معنی والی، وہ اس حساب ترجمہ میں بنے گا کہ اللہ کی قسم ہے موت کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو آ رہا ہے نحو لازم شر للشقاوتی، تو پہلے جو ترکیب اس حساب سے اصل بات یہ بنے گی مثال ہو نحو لازم شر للشقاوتی، کہ اس کی مثال یعنی لام جو برائے معاقبہ کی مثال ہے، لازم شر للشقاوت کی مثال ہے۔ اور دوسری ترکیب کے حساب سے یعنی معنی والی جو کی گئی تھی اس حساب ترجمہ یہ بنے گا کہ اس نے شر کو لازم کر لیا للشقاوتی، بدبختی کی وجہ سے، بدبختی کے لیے اس نے شر کو لازم کر لیا، یعنی اس نے جب جو ہے یہ شر کو جب اس نے لازم کر لیا تو وہ بدبخت ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں، تو یہ للاختصاصی جو آ رہے ہے یہ لام مکسور کیوں ہے؟ تو یہ اصل میں نا جب جو ہے یہ جب اس میں ظاہر کے ساتھ جو لام آئے تو اس وقت یہ لام جو ہوتا ہے یہ مکسور ہوتا ہے، جیسے لزید، ہاں ایک صورت استثناء ہے کہ جب یہ مستغاث مباشر ہو تو اس وقت یہ مجرور ہو، اس وقت یہ مفتوح ہوگا، جیسے یا للہ۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی یعنی تمام جتنی بھی ضمیریں ہیں تو ان کے ساتھ اگر آئے گا تو یہ مفتوح ہوگا، جیسے لنا، لکم، لہم وغیرہ۔ ہاں مگر ایک ایسی ضمیر ہے کہ اگر اس کے ساتھ آئے یعنی یا متکلم کی جو ضمیر ہے تو اس کے ساتھ آئے تو اس وقت یہ مکسور ہوگا، جیسے لی۔ اور جو ہے آگے ہے اختصاص، اختصاص کا معنی کیا ہے؟ تو اس معنی کا یہ ہے کہ بعض کے نزدیک اس کے معنی میں لام کے مدخول کے ساتھ کسی چیز کا مخصوص ہونا، اور تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ ہے ارتباط، یعنی مدخول لام کے ساتھ کس چیز کا تعلق۔ یہ تعلق جو ہے یہ بصورت ملک بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ دو ذاتوں کے درمیان واقع ہو اور ایک دوسرے کے مالک ہوں، اس کی مثال المال لزید، یا یہ ہے کہ یہ تملیک کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے جعلت لزید دینارا، یا نسبت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جیسے الابن لزید، اور استحقاق کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جب ایک معنی اور ذات کے درمیان میں واقع ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اختصاص جب کہ دو ذاتوں کے درمیان واقع ہو اور ایک دوسری کے مالک نہ ہو، جیسے الجل للفارسی۔ اور اس کے بعد للتعلیل، تو تعلیل کی وضاحت یہ ہے کہ کسی چیز کی علت ذہنی بیان کرنے کے لیے جو علت غی ہوتی ہے، جیسا کہ جئتک لاکرامک، اس کے لیے اکرام کا جو اکرام جو ہے التغائی ذہن میں ہے، مجیء پر مقدم ہے اور وجود میں مؤخر ہے۔ یا یہ ہے کہ کسی چیز کی علت خارجی بیان کرنے کے واسطے جو سبب باعث ہوتی ہے، جیسے خرجت لما خاف عتیقہ، کہ خوف خروج پر علت باعثہ ہے اور وجود میں خروج پر مقدم ہے۔ اور اس کے بعد ہے للقسم، تو لام قسم کا فعل ہمیشہ معذوف ہوتا ہے اور یہ لام اس میں جلالت کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا جواب جو ہے یہ امر عظیم ہوتا ہے جو مستحق تعجب ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اقسم باللہ، یعنی اس سے پہلے فعل ذکر کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ رب الکعبہ یا للہ لقد طار الذبابہ، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد للمعاقبت، المعاقبت کا لغوی معنی کیا ہے؟ کہ لغوی معنی یہ ہے کہ کسی کے پیچھے آنا۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ لام اس بات پر دلالت کرے کہ اس کا مجرور کا حصول جو مطلوب نہیں ہے فعل مذکور کے بعد ہوا۔ تو بس اس مثال کے معنی یہ ہوا کہ فلاں نے شر یعنی بد عملی اور بدوں کی صحبت کا التزام کیا، تو اس التزام کے بعد جو ہے یہ بد نصیبی اسے حاصل ہوئی جو مطلوب نہیں ہے۔ تو اس لام کو جو ہے یہ لام سرورت بھی کہتے ہیں، لام جو ہے یہ معال بھی کہتے ہیں، معال بھی کہتے ہیں، اور لام تعقیب کی بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو معنی ہے اس کے علاوہ بھی اس کے کئی اور بھی معنی آتے ہیں، یعنی یہ معنی جو ہے بمعنی جو یہ اعلیٰ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، الہ کے معنی میں، فی کے معنی میں بھی، جو بعدو کے معنی میں، عندہ کے معنی میں، اس طرح کثیر معنی تعجب، من، تبلیغ، نفع، استغاثہ، وقت، تحدید، تو یہ اس کے معنی اس طرح تقویت، تو یہ اس کے معنی اور بھی آتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ استعمال ہو رہے تھے تو وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔
اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے لاکم یعنی رادفہ کم، تو رادفہ لاکم، تو یہ لام زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رادفہ یہ فعل ہے متعدی بھی نفسی ہے، تو اس لیے اس کو سیلے کی ضرورت نہیں تھی، تو اس لیے اس کے بعد جو لام اس کے ساتھ جو لام آ رہا ہے تو یہ لام ہے زیادہ۔ اور اس کے بعد ہے صرفی تحقیق سیغوں کی، تو سب سے پہلے جو لفظ سیغہ ہے وہ یہ ہے کہ اختصاص سیغہ کون سا ہے؟ یہ سیغہ واحد اس میں مصدر ہے ثلاثی مزید فی جو ثلاثی مزید فی اور ثلاثی مزید فی مضاف ثلاثی اسباب جو ہے یہ افتعال ہے، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے سیغہ وہ ہے زیادہ، یہ بھی مصدر یہ پیچھے گزر گیا اس کی تحقیق۔ اور اس کے بعد رادفہ کون سیغہ واحد مذکر غائب گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب سمیع اسماء۔ اور اس کے بعد تعلیل کے حوالے سے بھی پیچھا جو ہے یہ با جہاں پر ہے با تعلیل کے لیے بھی آتی ہے، تو وہاں پر اس کے حوالے سے یہ گزر گیا کہ تعلیل کون سا سیغہ ہے۔ تو آگے اس کے بعد ہے جئتو کا کون سا سیغہ ہے؟ سیغہ واحد متکلم ہے گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے ثلاثی مجرد اجوف یہی محموز اللام باب جو ہے یہ دارا بیدریب ہے۔ تو اس کے تعلیل کیا ہوئی؟ اصل میں یہ تھا جو ہے یہ جئتو اصل میں جایتو تھا، تو جایتو تھا، تو اس کے بعد جو ہے اجوف کا قاعدہ چلا کہ واو یا متحرک ہو تو ماقبل جو ہے اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو یہاں پر الف سے بدلا تو یہ جاءتو ہو گیا، یعنی جو الف ساکن آگے حمزہ بھی ساکن پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گرا تو یہ جأتو ہو گیا۔ جأتو کے بعد پھر جو ہے یہ جئتو کیسے ہوا؟ اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ جب اجوف کی ماضی معروف یا مجہول میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو فا کلمے کو دمہ دیا جاتا ہے اس وقت کہ جب اجوف واو مفتوح لین ہو یا مضموم لین ہو۔ اگر اجوف یائی ہو چاہے وہ مکسور لین ہو یا مفتوح لین ہو یا مضموم لین ہو یا اجوف واوی مکسور لین ہو تو اس وقت اس کو کسرہ دیتے، تو یہاں پر یہ اجوف یائی تھا تو اس لیے یہاں پر اس کو کسرہ دیا تو یہ بن گیا جئتو۔ تو اس کے بعد اکرام کون سیغہ واحد اس مثل ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال۔ اور اس کے بعد لا یؤخر کون سا سیغہ واحد مذکر غائب گردان فعل مضارع منفی مجہول ثلاثی مزید فی محموز الفا جو ہے محموز الفا باب تفعیل۔ اور اس کے بعد معاقبت کون سا سیغہ واحد اس مثل ثلاثی مزید فی صحیح اسباب باب مفعلہ۔ اور اس کے بعد لازم کون سیغہ واحد مذکر غائب گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے ثلاثی مجرد صحیح اسباب سمیع اسماء۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔